بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اس ویڈیو کا مقصد فرقہ اہل حدیث غیر مقلد کی حقیقت کو بتانا ہے، ان کے جھوٹ کو سامنے لانا ہے۔ ہماری ایک فرقہ اہل حدیث سے بات ہوئی جو سعودی میں جاب کرتے ہیں، وہیں سے انہوں نے فون کیا تھا، ایک ساتھی نے بات کرائی تھی۔ ٹاپک تھا سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیثیں صحیح ہیں یا ضعیف۔ آپ خود سنیں انہوں نے کیا کہا۔ ہاتھ باندھتے ہو ہے نا، تو اس پر آپ کا عمل ہے، تو آپ کا بھی تو دعویٰ ہونا چاہیے نا کہ روایت صحیح ہے۔ میرا دعویٰ یہی ہے، شاکر بھائی بھی میں نے دعویٰ بتایا کہ فرقہ اہل حدیث ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہیں، ان کے پاس ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، اگر ہوگی تو ہمیں پیش کریں، ہم سینے پر ہاتھ باندھنا شروع کر دیں گے، ہمارا دعویٰ ہے۔ یعنی آپ ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہیں، آپ صحیح حدیث پر عمل کرتے ہو؟ جی آپ کا کیا ماننا ہے؟ آپ جو عمل کرتے ہیں صحیح پر کرتے ہیں، ضعیف پر آپ کا کیا ماننا ہے؟ میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں، میرے بھائی تین بھائی، آپ سے جتنا پوچھا جاتا ہے اتنا ہی جواب دیجیے آپ۔ میں نے تو جواب دے دیا، پتہ نہیں آپ کیا پوچھ رہے ہیں دوبارہ سے۔ میں نے تو آپ نے مجھ سے میرا دعویٰ پوچھا، میں نے دعویٰ پیش کر دیا۔ بھائی آپ نے مجھ سے میرا دعویٰ پوچھا، میں نے آپ کے سامنے اپنا دعویٰ رکھ دیا۔ ارے میرے بھائی آپ مختصر میں جواب دو، ہے نا، جو آپ نے کہا ہے کہ اہل حدیث لوگ جو ہے ضعیف حدیث پر عمل کرتے ہیں، سینے پر ہاتھ باندھنے والی روایت ضعیف ہے۔ جی ضعیف ہے۔ میں آپ سے پوچھا کہ میں نے کہا آپ صحیح حدیث پر عمل کرتے ہو، جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہو روایت صحیح ہے؟ جی الحمدللہ۔ جی تو آپ نے مان لیا سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث ضعیف ہے، مان لیا آپ نے؟ نہیں اس کو تو بحث کروں گا نا میں۔ تو کریے نا بحث، اس پہ کریے۔ جی اس پر کرتا ہوں۔ جی کریے۔ سب سے پہلے آپ صحیح بخاری کی روایت لے لو۔ صحیح بخاری میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اپنا ہاتھ جو ہے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر زرا پر رکھو۔ اچھا جی۔ اب زرا ان کو بولتے ہیں کونے کے حصے تک کو زرا بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کونے کے حصے تک آپ رکھو گے ہاتھ تو آٹومیٹک ناف کے اوپر آئے گا، سینے یعنی ناف کے اوپر سینا آ جاتا ہے، سینے کا حصہ آ جاتا ہے۔ تو یہ روایت ہے۔ اچھا حدیث نمبر کیا ہے بخاری کا؟ بخاری کا حدیث نمبر تو نکالنا پڑے گا۔ بتائیے، نکال کے بتائیے مجھے تاکہ بات تو سامنے آئے، پھر ہم چیک کرتے ہیں۔ حدیث نمبر بتائیے، میں حدیث کھولتا ہوں، آپ حدیث نمبر بتائیے، میں حدیث کھولتا ہوں فوراً۔ کتاب الاذان دیکھو، حدیث نمبر بتائیے مجھے حضرت۔ حدیث نمبر 740 دیکھو تو 740 میں نے دیکھ لی ہے، اس میں کہیں یہی ہے کہ آٹومیٹک خود بخود ہاتھ اوپر آ جائے گا۔ کیا ہے اس میں؟ اس میں ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر رکھنا۔ کلائی کی پشت پر رکھنا۔ جی جیسے حنفی لوگ رکھتے ہیں الحمدللہ۔ جی تو اس میں عربی میں کیا ہے؟ عربی میں عربی میں پڑھیں گے آپ تو؟ نہیں مجھے عربی نہیں آتی، میں نے ترجمہ پڑھ لیا اس کا۔ زرا کا لفظ موجود نہیں ہے اس میں۔ زرا ہاتھ کو کہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا سینہ عربی میں صدر کو کہتے ہیں حضرت، اس میں صدر کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ میری بات سنو نا میرے بھائی، میری بات سنو۔ شاکر بھائی آپ سن رہے ہیں نا؟ جو ہے اس کو بولتے ہیں بات کسی آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا نا۔ نہیں آپ سنتے ہیں اور ہاں بھی کرتے ہیں۔ آپ ٹینشن مت سنتے ہیں جی ہے نا، آپ اپنی بات کیجیے ہے نا۔ زرا میں نے پہلے بولا ہے کہ جو کونی تک کے حصے کو زرا بولتے ہیں ہے نا، اور یہ آپ کے حد سبھی میں الحمدللہ ثابت کروں گا۔ جو جب کونی تک حصہ آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ سینے کے اوپر ہی آئے گا وہ، ٹھیک ہے۔ کہاں لکھا ہے اس میں؟ حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا بھائی صاحب کیا کہ خود بخود اوپر آئے گا، آٹومیٹک اوپر آئے گا؟ تو زرا پر ہاتھ رکھو، کہاں آئے گا تمہارا؟ میرے تو سر پہ آ رہا ہے۔ جی آپ نے سنا، صحیح بخاری کا حوالہ دیا، حدیث نمبر 740۔ چلیں ہم کھول کے دیکھتے ہیں اس میں آٹومیٹک کا خود بخود کا ذکر ہے، صدر کا ذکر ہے یا نہیں، یا جھوٹ بولا ہے۔ سامعین یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 740 ہے۔ حدیث عربی میں بھی لکھی ہوئی ہے، اردو میں اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہیں بھی اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ خود بخود سینے پر آ جائے گا، آٹومیٹک اوپر آ جائے گا، بلکہ اس میں کہاں آئے گا یہ لکھا ہی نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھنا،
جیسے کہ حنفی لوگ رکھتے ہیں۔ تو یہ آٹومیٹک خود بخود نہ تو اللہ نے کہا، نہ اللہ کے رسول نے کہا، نہ صحابہ نے کہا، نہ ہی امام بخاری نے کہا۔ یہ بخاری کے نام پر غیر مقلد کا جھوٹ ہے، اہل حدیث کا جھوٹ ہے، جو بولتے ہوئے آ رہے ہیں اور عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ بخاری میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے۔ بخاری چھوڑیں، بخاری کی جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنی بھی جلدیں ہیں، کہیں بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک حدیث نہیں مل سکتی۔ تو پتہ یہ چلا اگر صحیح حدیث ہوتی تو امام بخاری ضرور لے کر آتے، لیکن سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر پوری بخاری میں کہیں بھی نہیں ہے۔ آگے کیا کہا انہوں نے خود سنیں۔ ہاں ہاں سر پر آ رہا ہے، دیکھ لیں آپ بھی رکھ کر دیں گے، سر پر آ جائے گا آپ کا بھی۔ ہاں آ رہا ہے نا۔ کیا بات کرتے ہو؟ تو آ نہیں سکتا مطلب سر پہ نہیں آ سکتا؟ آ گیا نا میرا، تو میں آپ کو رکھ کر دکھاؤں، آپ مجھے کال کریں، میں آپ کو رکھ کر دکھا رہا ہوں، ویڈیو کال کریں میں دکھاتا ہوں کیسے آ رہا ہے۔ شاکر بھائی، شاکر بھائی اچھا یہ بتاؤ، ایک کام کرو آپ مجھے ویڈیو کالنگ کرو، میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے آ رہا ہے، آپ آنکھوں سے دیکھ لینا کہ کیسے آ رہا ہے، کبھی آپ میری بات پہ یقین نہ کرو، میں آپ کو رکھ کے دکھا رہا ہوں، آپ کال کرو نا مجھے، ویڈیو کال کرو آپ، میں دکھا رہا ہوں آ رہا ہے، آ جائے گا نا، میں وہی تو کہہ رہا ہوں آ جائے گا، پیچھے بھی آ جائے گا، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں شاکر بھائی خود بخود رکھیں گے تو کہیں پر بھی پہنچ جائے گا خود بخود اگر ہے تو، لیکن حدیث میں کہیں بخاری میں نہیں لکھا آٹومیٹک خود بخود، یہ بات آپ کے مولانا اپنی طرف سے بخاری کے اوپر لگا رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہوتی جی اب مولانا چلے مولانا، اس میں سینے صدر کا لفظ تو ہے نہیں، شاکر بھائی تمہارے دارالعلوم دیوبند کے سابق، ارے حضرت ہمیں دارالعلوم دیوبند کی دلیل نہ دو، حدیث کی دلیل دو، ہمارے دارالعلوم دیوبند کی تقلید کرتے ہیں کیا آپ؟ ذرا کے معنی ملتے ہیں کونے کے سے، ٹھیک ہے، ذرا کے معنی کونے کے سے، چلے تو ہم تو زیرہ کونے کے سے ذرا بولتے ہو۔ جی چلیے زیرہ پہ بحث نہیں ہو رہی، بحث ہو رہی ہے صدر پہ۔ آپ نے کہا کہ بخاری میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث ہے، تو عربی میں سینے کو صدر بولا جاتا ہے، تو بخاری میں صدر کا لفظ آپ مجھے دکھا دیجئے، بات ختم۔ ارے میرے بھائی صدر کے وہ کیا نام ہے، جب میں تم کو بتا دیا میں نے کونے تک آپ رکھو گے تو آٹومیٹک صدر پہ آئے گا۔ یہ آٹومیٹک والا لفظ بخاری کے اندر موجود ہے؟ دوسری روایت تو سنو، ایک منٹ رک جاؤ۔ دوسری نہیں بتا رہے، چلو دوسری بتاؤ، اس میں تو صدر کا ذکر نہیں ہے، دوسری سنا دیجئے۔ یہ میں آپ کو دے رہا ہوں جی بخاری سے تو ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا، امام بخاری نے ایک بھی حدیث سینے پر ہاتھ باندھنے کی لے کر نہیں آئے۔ اب دوسری حدیث سنیں۔ جی دوسری بتا دیجئے حضرت، اس میں تو صدر کا ذکر ہی نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ عالم ہیں اور سعودی پہنچے ہوئے ہیں۔ محمد بھائی جلدی نہیں ہے، یہ لو، یہ میں آپ کو سینڈ کیا ہوں، پڑھو ذرا اس کو۔ جی بتائیے کون سی حدیث ہے، کس کتاب میں ہے؟ میں آپ کو دیا ہوں نا، کتاب کا نام بتائیے نا، آپ کی آواز بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، آپ بتائیے نا کتاب کا نام، حدیث بتائیے، آپ پڑھیے، آپ کی دلیل ہے نا، آپ کو پڑھنی پڑے گی حضرت۔ مسند احمد کی روایت میں نے آپ کو دی ہے، مسند احمد کی صحیح کی روایت ہے، میں نے آپ کو دی ہے۔ ذرا پڑھ کے سنائیں کیا ہے اس کے اندر، پڑھ کے سنائیے۔ پڑھیے آپ پڑھیے۔ نہیں دلیل آپ کی میں کیسے پڑھوں گا حضرت، اب میرا نمبر آئے گا میں اپنی دلیل پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ارے میرے بھائی میں نے آپ کو جب حدیث سینڈ کر دیا، ارے تو حضرت آپ عربی بھی جانتے ہیں، میں تو عربی بھی نہیں جانتا، آپ پڑھ کے سنائیے نا مجھے۔ ارے حضرت شاکر بھائی اب ان سے کہو مولانا سے اپنے ادھر ادھر نہ بھاگے، میں ان کی دلیل پڑھ رہا ہوں، ان پہ تو پڑھی نہیں جا رہی لیکن میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، ان کی دلیل بھی میں پڑھ رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ چلیے خلب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے کے اوپر رکھتے تھے، اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے حضرت۔ یہ تو کوئی بات نہیں
आप दिखाइए इसमें नमाज का जिक्र, मैंने तो पढ़ दिया ना, अब आप नमाज का जिक्र दिखा दीजिए मुझे, नमाज में पढ़ते थे, नमाज में रखते थे, पढ़ के दिखाइए। कहाँ रखते थे? नमाज में रखते थे, नमाज का लफ्ज़ दिखा दीजिए इसमें। चले भाई, आपकी बात रिकॉर्ड हो रही है, आपकी हदीस रिकॉर्ड हो रही है, वो सब कुछ पता चल। सामीन, ये दूसरी दलील गैर मुक़ल्लिद ने सीने पर हाथ बांधने की नमाज के अंदर की दी है। अब आप देख लें, ये मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर आपके सामने है। इसमें देख लीजिए, हुल्ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाएं जानिब से वापस जाते हुए भी देखा और बाएं जानिब से भी, और मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दायां हाथ बाईं हाथ पर सीने के ऊपर रखते हुए देखा। जी देख लिया। इसमें पूरी हदीस में नमाज का कहीं ज़िक्र नहीं है। ये गैर मुक़ल्लिद का दूसरा धोखा और दूसरा झूठ है। ये हदीस भी अवाम के सामने बयान करते हैं, जबकि ये हदीस नमाज के मुताल्लिक़ नहीं है, इसमें कहीं नमाज का ज़िक्र नहीं है। अगर नमाज का ज़िक्र होता कि नबी नमाज में सीने पर हाथ रखते हैं तो सहाबी, अल्लाह के रसूल के सहाबी ज़रूर बयान करते और मुहद्दिसीन ज़रूर बयान करते, लेकिन इस हदीस में कहीं भी नमाज का ज़िक्र नहीं है। इंशाअल्लाह हम आपके सामने और हकीकत लाते हैं। जाएगा, फैसला कर लेगा कि आप धोखा दे रहे हैं या मैं धोखा दे रहा हूँ। हाँ, इस नमाज का जिक्र नहीं है, नमाज में नहीं है ये बात, नमाज में नहीं है। तो जब नियत बांधेंगे तो नमाज में। अरे तो नमाज का जिक्र तो दिखाया है, ये नमाज के मुताल्लिक हदीस, नमाज का जिक्र दिखाएं इस हदीस में। हेलो, रोजे में बांधते थे क्या? इसमें दिखाइए कहाँ पर बांधते थे नमाज। देखें, गैर मुक़ल्लिद की जहालत, कह रहा है कि रोज़े में बांधते थे क्या। बात नमाज की चल रही है, कभी रोज़े में भाग रहे हैं, कभी कहीं भाग रहे हैं। सुने, नमाज में बांधते थे, कहाँ पे बांधते थे? नहीं, रोजे में बांधते थे क्या? अरे भैया, नमाज का जिक्र दिखाओ ना, दलील तुम्हारी है, मुझसे पूछ रहे हो कि कहाँ बांधते थे, आप बताओ कि कहाँ पे बांधते थे। किताबुस्सलाम में है या नहीं? अच्छा ये बताओ, नमाज की बात चल रही है, हमारी रोजे की बात चल रही है, किताबुस्सलाम में है या नहीं है? इसमें हदीस में नमाज का जिक्र है या नहीं, ये बताओ। तो नियत की दलील आपको। शाकिर भाई, हमारी बात रोजे पे चल रही है, नमाज पे चल रही है। जब बांधते हैं तो नमाज में तो बांधते हैं। तो नमाज का जिक्र है इस हदीस में। देखिए, ये हदीस भी रिकॉर्ड हो गई है आपकी, ये हदीस भी रिकॉर्ड हो गई है। मैं इंशाल्लाह लोग फैसला कर लेंगे इस हदीस में। रिकॉर्डिंग करनी चाहिए, कोई बात कोई कहे तो पता तो चले, दूसरे सुनेगा तो पता तो चलता है। चलें, इस पे तो नमाज का जिक्र ही नहीं है। अब दूसरी हदीस, तीसरी हदीस कोई और है आपके पास तो बताइए। दलील दूंगा। अरे हमने हदीस से दलील दो ना, आप तो अहले हदीस कहते हो ना अपना आप को। हदीस से दलील दो, हदीस से दलील दो, हदीस से इधर उधर ना भागे आप, हदीस से दलील दे। मैं दलील दूं क्या? अरे हदीस से दलील दो। आप ये बताइए, हनफियत बड़ी है या हदीस बड़ी है, ये बताइए आप। हदीस बड़ी, हनफियत बड़ी है? नहीं, हनफियत बड़ी है आपके नज़दीक, हदीस बड़ी है। एक मुरसल रिवायत भी है, क्या नाम है, अबू दाऊद की, जिसमें जो है कहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सीने के ऊपर नियत बांधते थे। ये आपने सुना, फ़िरका अहले हदीस पहले बुखारी का नाम लेकर धोखा देते हैं, फिर अबू दाऊद का नाम, मुस्नद अहमद का नाम लेकर धोखा दिया। अब तीसरी बात पर आ गए जो अबू दाऊद की है। उसकी वीडियो इंशाअल्लाह अगले उसमें बनाएंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। आपसे दरख्वास्तें पूरी देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि फ़िरका अहले हदीस का धोखा और उनका झूठ लोगों के सामने आ जाए। अल्लाह ताला झूठ से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।